حضرت عبداللہ بن عمر نو حضور نے فرمایا سن عبداللہ جیڑیاں گلاں میرے کو سنے لکھ لیا کر. ابو داؤد شریف دی روایت جو سنے میں تھو لکھ لے. دیہڑے 4 گزرے حضور نے ایک صحابی نو تھوڑا جا ڈانٹیا جلال وچ. پھر اٹھ کے حضور اجرے چ ٹر گئے. کچھ سنگیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر نو آخیا نہ لکھی یہ واقعہ. حضور جدوں آیتاں بیان کر دین او لکھیا کر. اے سرکار کدی غصے چوندن کدی طبیعت او گلاں نہ لکھیا کر. انہاں آخیا ٹھیک ہے. اگلا دن نہ آیا. حضور حجرے تو باہر آئے. کوئی گل فرمائی نظر پہ گئی عبداللہ بن عمر تے. فرمایا عبداللہ لم تکتب لکھدا کیوں نہ پیا اوئے. عرض کیتی او کچھ سنگیاں آکھیا ہے کہ جلال دی حالت وچ نہ لکھیا کر تاں نہ لکھدا پیا. چہرے دا رنگ بدل گیا. یہاں سے رگ پھڑکی ہاشمی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ہی مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ نعرہ رسالہ یا سیاد نعرہ حیدری. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اے زبان جے جیدے تو تقریر ہو رہی. حضور نے فرمایا انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. پہلے حضور نے اللہ دی حمد بیان کی تھی ذکر کیتا. پھر اس تو بعد حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین دا میں بندیاں وچوں ایک خاص بندہ ان قریب آمن والا آئے گا یعنی ملک الموت. او میں نو رب دا پیغام دے وے گا. میں چپ کر کے دے نال ٹر پاواں گا. میں اپنے پیچھے 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک خطاب صحابہ نو ہو رہے ہیں. 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. انا تارکن فی کم فی اے اچھا بولو گے فی سبحان اللہ. تم میں 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی چیز ہے اللہ دا قرآن. سبحان اور دماغ میں رکھے یہ پہلی دوئی دے چکر چ نہ پینا. ہاں جی جدھر جائے گا دودھ نال جائے گی سفیدی. جدھر جائے گا گلاب دا پھل نال جائے گی خوشبو. جدھر ہے قرآن وہاں ہے حسین. جدھر ہے حسین وہاں ہے قرآن. ایک کان کھول کے سن لیں. اگلی دوسری روایت میں ترمذی کی بھی سناتا ہوں. ٹائم ہے نا بڑا ٹائم. اجے ترمذی دی روایت بھی میں سنانا. یہ تو مسلم شریف دی تو سنو. حضور نے فرمایا انہاں دوواں وچوں پہلی چیز کیڑی ہے جی ہے جی قرآن. حضور نے فرمایا فی الہدی والنور ہدایت نال پڑھے ہے قرآن تو نور نال پڑھے ہے قرآن. ہدایت نال تے نور نال پڑھے ہے قرآن. فاستمسکوا بہ اینو پڑھ لو قرآن نو. قرآن نو انہیں دا بھی لوگ بھی مانا پھر دسیے کنندہ دے بول گئے استمسا کا جستم سے کوئی استمساک دندن نعرہ تکبیر. بولے بولے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. سے قرآن نو مضبوطی نال پھڑ لاؤ. کہ فرمایا حضور نے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لاؤ پھڑ لاؤ. قرآن نو نہ چھڑنا. تو دوسری چیز جڑی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سکلین انہاں دوواں وچوں میں ایک بھی ہلکی نہیں. اے دیکھو جی ادھر دیکھو اے کی ہے او یار پانی تے ہے یہ وچے نہ پانی اے کی ہے بوتل. اے کی ہے اللہ اے کی ہے اے کی ہے. ہونے 2 گلاس ہو سکتے نہیں. 2 جگ ہو سکتے نہیں. اے دسو اے 2 بوتل ہو سکتے نہیں. ایک بوتل ہے ایک شیئین تے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں
لیکن سکلین نہیں کہہ نہیں کہہ سکتے. سکتے. واہ بھائی واہ. ایک مرد ہوئے تے ایک عورت ہوئے تے راجلین بھی نہیں نہیں, کہہ سکتے. امراتین بھی نہیں, ایک کلکی تے ایک باری, پھر سکلین نہیں. فرمایا دوویں باریاں نے بغیر قرآن دے بھی کم نہیں چلنا تو بغیر اہل بیت دے بھی کم نہیں چلنا. سمجھ آ رہی جی؟ سرکار دی گھر ساری سرکار دی, گھر ساری سرکار دی. بغیر اہل بیت دے بھی کم نہیں چلنا. اور تساں نوٹ کر لو, ایمانداری نال دسو, اے پیر سائیں نو پوچھ لو, علماء بیٹھے نے پیر سائیں نو پوچھ لو, اے بیٹے ساڑھے کو پوچھ لو, اور عالم فاضل کوئی تھے بیٹھا ہے جنا بنے پیڑ وچ آوے جے غلط گل کرنا میں نو روک دے. واہ جی. اگر امام حسین کی یہ قربانی نہ ہوتی تو دین اسی حالت میں ہوتا. سبحان اللہ. چونکہ آج بھی قرآن دے حافظ موجود نے. حافظ ہونا اور ہے, محافظ ہونا اور ہے. حافظ ہونا اور چیز ہے, محافظ ہونا. حافظ کی ہوندہ ہے جیڑا قرآن شریف ذہن وچ محفوظ کرے, پھر جدوں روزیاں دا مہینہ آوے تو روزہ کھول کے جگ روح افزا دا چھک کے سموسے 2 تے 5-7 پکوڑے مار کے 10-15 کھجوراں یا 2-4 کھجوراں دے دانے کھا کے صحت مند تگڑا حافظ ہوئے تے 1.5 کلو دودھ بھی پی کے تے مسلے تے کھلوے. جے گرمیاں نے تے اے سی چل رہا ہوئے یا پکھا, تے جے سردیاں نے تے ہیٹر چل رہا ہوئے, تے کلینا ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں مسیتاں جو پہیاں ہون, تے حافظ قرآن پڑھ دا ہے تے پچھے سامنے ہوندہ ہے, تے حافظ ہونی پھر بھی تھڑک جاندے پھر بھی تھڑک جاندے تے پھول جاندے. اے چونکہ حافظ ہے, محافظ نہیں. یہ تھڑک جاتا ہے, کھایا ہے روزے سے نہیں ہے, اب روزہ نہیں ہے, تراویحاں وچ روزہ نہیں ہوتا, مغرب ویلے روزہ افطار ہو جاتا ہے. کھا پی کے بھی جو قرآن کا لفظ چھوڑ جائے یا غلط پڑھ جائے تو اسے حافظ کہتے ہیں. ذہن میں محفوظ ہے قرآن, لیکن محافظ کیا ہے؟ 3 دنوں کا بھلے پیاسا ہو, پانی کا ایک قطرہ بھی لبوں تک نہ آیا ہو, اور تپتی ہوئی میدان کربلا کی خاک ہو, اور 3 دن تک پانی نزدیک نہ آیا ہو, اس پر ترا یہ کہ اس کے سر اقدس کو بھی کاٹ کر نوکے نیزہ پر لٹکا دیا ہو, اور پھر وہ سر اقدس دمشق کے بازار میں نوکے نیزہ پر لٹکا کر پھرایا جا رہا ہو, اور سعید بن مسیب اندر قرآن کی آیت پڑھیں اپنے گھر میں, اور باہر سے حسین پاک کے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن ہونے لگے, تو پھر تجھے ماننا پڑے گا باقی سارے حافظ ہیں, حسین قرآن کا حافظ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حسینیت. اور یہ حضور نے فرمایا ہے, دعویٰ اور سنیں, دعویٰ, اور یہ حضور نے فرمایا ہے, یہ حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا وَإِطْرَتِي, اور میری اطرت لَن يَتَفَرَّقَا, ہے تو یتفرقان ہے نا, وہ پچھلے لفظ کی وجہ سے نون گریا ہوا ہے سکیلت تسنیہ دا. لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. حضور نے فرمایا سن لو, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں, قرآن اہل بیت سے جدا نہیں, تم کر ہی نہیں سکتے. اگر کرنا چاہو تو کر. اے جتنے علماء بیٹھے کلمہ پڑھا لو تو قرآن تے انہاں دے سارے دے ہاتھ رکھاؤ, پوری امت مصطفیٰ میں جنا دسو
جس قرآن انج پڑھیا ہوئے کہ کوڑے دی ایک رکاب وچ پیر پائے. کیا بات ہے. جناب کریم نے اندر اٹھے تناول کچھ فرمانے تو بعد آپس وچ گلاں کیتیاں سن میں مراقبے وچ سن لیکن ایسا مراقبہ نہیں ہوتا میرا کہ مجھے ماحول کی خبر نہ ہو. آپ نے اس بزرگ لال داڑھی والے سے فرمایا تھا آپ اتنے سپارے پڑھے نے تو فلانے کو 21 پڑھائے نے فرمایا تھا. سمجھ آئی کتے ہے وہ 21 والا تھے بیٹھے ہے چلا گیا. تساں کتنے پڑھے نا دسو جی 4.5 4.5 کتنی دیر وچ 1.5 گھنٹے وچ 4.5 سپارے پڑھے. واہ 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 کیا بات. 1.5 گھنٹے میں پوری امت مصطفیٰ میں ایسا قاری نہیں ایسا حافظ نہیں جو حافظ بھی ہے محافظ بھی ہے بے شک محافظاں دا آپا بھی ہے بے شک اللہ. جنتیاں دے سرداراں دا باپ بھی ہے اکھیے مصطفیٰ بھی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ. علی کا ذکر گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑ کو مٹا دیتی ہے. پھر حضور نے فرمایا یا علی محب کو محبی و محبی محب اللہ و مبغض کو مبغضی و مبغضی مبغض اللہ حبیب کو حبیبی و عدو کو عدوی و عدوی عدو اللہ. فرمایا علی جڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا جڑا تیرا نہیں ہو میرا بھی. حق یا اللہ. انہاں سارے گل کے جواب دیو سنی سارے بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری یا اللہ. اور اچھا بولو نعرہ حیدری. مجھے پیر صاحب نے فرمایا تھا اہل بیت دی شان بیان کرنی. یہ فرمایا سی نا میں موضوع تھی ٹردہ پہ آگے پیچھے اب مہربانی فرمایا تو پھر تساں بولو نعرہ حیدری زندہ باد. اور آپ بھی زندہ باد ہو میری جان قربان ہو آپ پر. اور جڑا عظمت شان اہل بیت زندہ باد آدھے انہوں تو سرکار زندہ باد آدھے نا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی میں انہا اکھاں نال حدیث شریف پڑھی جی انہا اکھاں نال. سبحان اللہ. حضور پاک نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہوگی مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جو ان کو اپنا محبوب بنائے میں محمد اس کو محبوب بناؤں گا. جیڑا انہوں اپنا محبوب بنائے میں انہوں اپنا محبوب. ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو حضور نے کیا فرمایا میں انہوں اپنا محبوب. اوے حضور دے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر للکل کے بولو میں کہوں گا اک دی ٹھنڈک دل دا چین تو کہنا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین کہنا. اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اک دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین. لو جی کرو جی گل. حضور نے فرمایا نہیں یہ تفرقہ. مولا مرتضیٰ پاک وہ دسو کوڑا تک ہے کوڑا تواڈے علاقے تے ہیں نا ہے نا ساڈے ادھر چلو کٹ ہوندے نے شہراں وچ تواڈے تے ہیں نا وہ کوڑے تے جڑے بہندے نے تے او جتھے پیر پاندے نے او میری جان قربان حضور. نہ تساں دسو کتنی سوی صاحب تساں دسو اے لال ٹوپی علی سرکار ایک کوڑے تے رکاب جو پیر پا کے ولا کے لت دوسری رکاب جو پیر پاندیاں کتنا ٹائم لگ رہا ہے 2-3 سیکنڈ لگ دے. سیکنڈ جی منٹ منٹ نہیں ہو پائی. اے سیکنڈ لگ دے نے تے چاچو جان 4.5 1.5 گھنٹہ. چونکہ آپ مولوی ہیں مولا نہیں. مولوی 4.5 سپارے 1.5 گھنٹے میں پڑھے تو یہ مولوی کی شان ہے اور یہ مولا کی پہچان ہے کہ ایک رکعت پیر پاوے تو بسم اللہ تو قرآن شروع کرے
تے دوجی رکاب وچ علی پاک دا پیر بعد وچ جاوے قرآن ختم پیر ہاتھ کھڑے کر کے بولے حاضر حاضر لو جی توبہ 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 کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. اللہ آپ جیسے سادیاں اور دیوانیاں نے بھی سلامت رکھے ہیں جی. یہ کئی گلاں ایسی ہوندیاں نے بھائی سادے بندے ہوندے نا وہ کر جاندے ہیں اسی خوش ہی رہنے ہیں بھائی چونکہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کا پیار. لو جی میری جان پھر سنو کہ مولا مرتضیٰ پاک اور اہل بیت کے لیے حضور فرما. اچھا اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں ذہن میں رکھنا. اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بھی ہیں انہوں دے پتر بھی ہیں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں مولا علی دے بھرا بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا ساری اہل بیت بلے بلے ہے مگر اے جڑے پنج تن پاک جنہوں نے آدھے ہو نا انہوں میں جو پہلے تو حضور نے ایت پائی جی اصل و رسول ہے تو غلط شروع ہی سرکار تو ہے نا. باقی جڑے ہے چار نے حسنین کریمین تے بی بی پاک تے مولا علی اے وہ نفوس قدسیاں ہیں پوری اہل بیت بھی جنہیں اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے یہی چار ہیں وہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. میں نے کہہ دیا اہل بیت وسیع ہیں لیکن اہل بیت میں بھی جو اہل بیت کی آنکھوں کا تارا ہے وہ علی ہے اور نرا اہل بیت کی آنکھوں کا تارا نہیں صحابہ کی آنکھوں کا تارا بھی علی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹک ٹکی بن کے تقدیر مولا علی اما عائشہ صدیقہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا بھی تو مقام بڑا ہے انہاں کہتی یہ نہ کنہ نال سنے ہیں نہ کنہ نال سنے ہیں اپنے آقا کو لوں جڑا علی کے چہرے کو دیکھے وہ آنکھ دیکھنے والی بھی عبادت وچے. اب یہاں میں بات موضوع وسیع ہو رہا ہے میں عرض کرنا اس وقت میں نچوان دی شان حضرت کے حکم کی تعمیل میں بھی اور ایمان کی تکمیل میں بھی. کیا بات ایمان کی تکمیل چونکہ اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ایمان کی تکمیل ہے. حضور نے رشتہ داراں دی محبت نہ ہو تو پڑھو نمازاں ایتھے تے تنی تو تھلے داڑھی لٹکا لو جبہ پہن لو تسبیح 10,000 دانے والی لے لو جس طرح دی مرضی ہے پگڑی بن لو کن کھول کے سن لو جے اہل بیت نال پیار نہیں تسی مومن ہی نہیں. تریاں سپاریاں دی قسم ہے مینوں ان العباس ابن عبد المطلب چاچا حضور دے بیٹے عبد المطلب دے کہتے ہیں آ کر کالا کہنے کل تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول انہا قریشن اذا لکے بعدهم بعدا لکوہم ببشر حسن. یا رسول اللہ تکے جے چند بندے جڑے نے قریش دے ایک دوجہ نو مل دے نے اینج ہس کے او کی آلی والے کی ہو جائیں ہنج. یا رسول اللہ وَإِذَا لَكُونَا بِوَجُوِهٍ لَا نَعْرِفُهَا تو جدوں یا رسول اللہ تواڑیاں رشتہ داراں نو تک دین تو منہ وٹ لین دین تو اینج مل دین جویں سانو جان دے ہی نہیں. اتنی گل سنی سرکار نے قالا حضرت عباس فرماتے ہیں فغاضب النبی غضبا شدیدا غاضب النبی غضبا شدیدا ماحول پنڈ دا ہے وگرنہ غاضبا مفعول مطلق ہے اور تاکید کے لیے ہے لیکن جب تاکید کے لیے ہے تو پھر شدیدن کیا ہے شدیدن اے صرف تساں علی سبحان اللہ ہی کرو میں جڑی گل کرنی سی کر دیتی. فغاضب النبی غضبا شدیدا رسول اللہ انتہائی شدت کے غصے میں آئے اور آ کر منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ
वलिरसूलिही वलिक़राबती। जब तक कोई बंदा मेरे रिश्तेदारों से प्यार नहीं कर लेता अल्लाह के लिए और मेरे लिए, तब तक उस बंदे के दिल में ईमान दाखिल होता ही नहीं। हक एक नारा सवाल एक नारे हैदरी। और ऊंचा बोलो। ये जो कुछ मैं सुना रहा हूं, ये अहले बैत की शान है। और अहले बैत की शान मंड के सुनाना तो सुनना ये ईमान है। याद रखना, अहले बैत की शान सुन के एकदम फतवा भी ना ठोक दिया करो, वो बंदा शियत नहीं। तो फिर क्या कहोगे हजरत जिब्रील के बारे में? जे अली अली चोखा करना है शिया कहते हैं सहाबा के गुस्ताख को। याद रखना, शिया कहते हैं सहाबा के गुस्ताख को, अली अली करने वाले को तो मोमिन कहते हैं। क्या बात है। बोलो और सोचने और आतक आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली की मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक में फर्क है। क्या बात है। ये मालूम है आपको? ये हदीस शरीफ जानते हैं? हाथ नप के हजूर नबी पाक ने फरमाया अली पाक नो, फरमाया अली गम न करी। आप फरमा देन ला आयदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, मौला अली फरमा देन। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हजूर पाक ने मेरा हाथ फड़े यानी हाथ पकड़ा, हाथ फड़ के हजूर ने फरमाया अली गम न करी, फैसला हो चुके हैं। क्या बात। अली गम न करी, गल हो गई है कि मोमन ते तो दूर जा नहीं सकता, मुनाफिक तेरे नेड़े आ पूछा बल कुत्ते मौला, अली बल कुत्ता मौला, किसका मौला, मेरा मौला, भारे हाजिरी। समझ आए? और इसीलिए मौला मुर्तजा पाक फरमाते हैं अगर मैं मोमिन का नाक काट दूं, अगर मैं मोमिन का अखां कट दें, हाथ वड़ दें, तां भी मेरे तो नहीं फिरेगा। वेखो ना जी, इत्थे हुण स्टेज ते बैठे हां ते इत्थे किसी नूं कोई थप्पड़ मार देवे तो मुखालिफ होएगा नहीं। उच्चा बोलो। बल्कि थप्पड़ ते दूर दी गल है, ऊंजी किसी दी बेइज्जती तुसीं इत्थे कर दिओ, वो दिल विच गल रख लेगा। और अली पाक के फरमाते हैं जे मैं मोमिन दा नक कट दिया, जे मैं अखां कट दिया, जे मैं मोमिन दे कन कप दिया, हाथ कप दिया, मेरा मुखालिफ नहीं होएगा। वाह वाह वाह, नारे हैदरी। सुनना मेरा मुखालिफ। अगली गल भी सुनो, अजे अद्धी सुनी जे। फरमाया जे मैं मुनाफिक नूं दे दियां इस पूरी दुनिया जितना सोना, मेरे तो खुश नहीं होए, तो मेरे तो राजी। आपने फरमाया मैनू मनना तो मेरा इनकार करना ये मेरी अता या सजा ते नाल मशरूत नहीं, बल्कि ईमान और निफाक नाल मशरूत है। जिथे ईमान होंदा है वो मैनू सलाम करी जांदा है, ते जिथे मुनाफिकत होंदी है वो मैं तो फिरी जांदा है। और वो आपको वाकया हजरत जी याद है? वो मैं इन्हां संगियां नूं सुणांदा वां, वो इब्ने बताल कि मौला मुर्तजा पाक दी बारगाह विच एक बंदा लाया गया, ऐसी नारे मारदा मलंग सी मौला अली दा, खता हो गई। गलती मोहब्बत करने वाले कोलों भी हो जाती, गलती हो गई, चोरी कर ली कोई, उसने किसी तरह फड़िया गया, चोरी साबित भी हो गई, फड़ के भी उन्होंने मौला अली को ले आए, फड़ के भी किथे ले आए? मौला अली पाक ने गवाहियां तलब की, गवाहियां शरीयत के मुताबिक पक्कियां हो गई। आपने फरमाया लाओ तलवार, हाथ कट दो। हाथ कटी दा, वो हाथ दूजे हाथ चुक के ना कट्टे हाथ दूसरे हाथ च फड़ गए, जावे पिया। गली विच बंदा एक अगों उन्होंने मिलया, उन्हें क्या किधर है ये, किस कटे आई? उन्हें क्या वही जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिन्हें मौलल मोमिनीन कहते हैं, जिसे यासूबुल उम्मा कहते हैं, जो कायदे खुर्रिल मुअज्जलीन है,
جس کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ نے جسے اپنا ویر کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اتنا قرب بخشا ہے کہ فرمایا ہے جس کے بارے میں نو انج علم دیتا ہے جی میں چڑی اپنی بچے نو چوک دے اس آ گیا تیرا تو ہاتھ کپ دیتا تو شانہ بیان کر دے انہیں کیا ہاتھ کپیا انہیں شریعت دے حکم نال میں ساں چور بندی ایسی جیڑی انہیں کیتی ہے تے رہی گل ہے چور ہاں یہ گل ہو رہے لیکن ایمان نہ ایمان ہے اچھا سننا جی اچھا وہ یہ کہہ کے نکل گیا وہ ابن بتا آئی جناب مولا علی بیٹھے ہوئے سن آپ نے کو اکثر مونڈ تے ایک کپڑا ہوندہ سی مولا مرتضیٰ پاک کے بعد وہ کپڑا آپ کے پاس زیادہ انہوں آن کے سلام عرض کیتا انہوں نے کہا امیر المومنین عجیب ایک واقعہ تک ہے وہ جیدہ ہاتھ بڑے آجے وہ جو بھی تو آڑے نعرے مارد ہے گلی گلی اوکا پہ دیندہ ہے امیر المومنین امام المتقین آپ نے فرمایا اچھا اپنے خادم کو بلایا کمبر کو جا پھڑ لے انہوں علال انہوں یہ بھی آکھنا ہے پہ جڑا ہاتھ کٹیتے ہیں وہ بھی لے آؤ گئے تو ہاتھ چکے لے آئے بندہ بھی آگیا ہاتھ بھی انہیں پھڑیا ہویا وہ راہ بچ بھی پھڑ کے لے آئے انہوں اجے وہ دفن کرنے بھی نہیں پہنچے ہاتھ نو واپس آئے مولا مرتضیٰ پاک نے فرمایا تھے رکھ بازو او دے نال ہاتھ جوڑ کے نا تو اتے اپنا کپڑا پایا تو انجو تے تکیا تھا کیا کیا تیری شریعت کو تیرے بندے علی نے پورا کیا تیری شریعت کو تیرے بندے علی نے پورا کیا اب تیرا بندہ تجھ سے عرض کرتا ہے میری لاج رکھ اور کپڑا جو ہٹایا تے ہاتھ کٹنے دا بھی نشان باقی نہیں ہاتھ جڑے آ بازو میں یہ مولا علی ہیں جی یہ ہیں جی پنجتن پاک میں دوسرے اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ پوری امت پر جس کا احسان ہے پوری امت اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان عمر رب نل خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہ واللہ ما رأیت احدا احب الى رسول اللہ من کے حضرت عمر فاروق نے جا کر سیدہ سے عرض کی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نو اللہ دی قسم ہے اے بنت رسول تیرے تو ود محبوب رسول اللہ دا میں اپنیاں اکھاں نال نہیں ویکھیا زور دا سبحان اللہ آکھو دوجی باری پھر آکھو تیجی باری پھر آکھو چوتھی باری پھر آکھو اور اچھی آوازی پنجتن پاک دا صدقہ آکھو یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے واللہ ما رأیت احدن ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا احب الى رسول اللہ من کے جو رسول اللہ دا ایڈا وڈا محبوب ہوئے جتنی تو ساؤں اور اجی ادھی حدیث پڑھی میں پوری سنو پھر فرمایا فواللہ ما کان احدم من الناس احب الیہ بعد ابی کے بعد فرمایا اللہ دی قسم ہے اے لختے جگر رسول رسول اللہ تو بعد اس پوری کائنات وچ عمر نو اگر کوئی محبوب ترین ذات ہے تو تیری ذات ہے سبحان یا محمد حق محمد حق محمد اچھا سنیں اور اس ہستی کا تو اس ہستی کی محبت حضور نے فرمایا جس سے میری بیٹی راضی اسے اللہ جس سے میری بیٹی ناراض اسے اللہ اور خدا کی قسم پوری امت کو انہوں نے خریدا ہوا احسان کے نیچے
پتہ ہے جب ان سے نکاح ہوا مولا علی کا، نکاح کس نے دیا حکم؟ اللہ نے، اونچا بولو، پھر بولو۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امرنی ان ازوجک من علی ابن ابی طالب، او میری بیٹی، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تیرا نکاح میں علی کے ساتھ کر دوں۔ حالانکہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کی گھر سے بھی آیا، حضرت عمر کے گھر سے بھی آیا، حضور نے خاموشی اختیار کی اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی لگتے جگر کا نکاح کس سے کر دے؟ صاحبزادی نو بلا کے مشورہ لیا، دستی یہ تیرا حق مہر کتنا رکھی؟ اکھاں پٹیا جے ہون، جس سنگیاں دی اکھاں ہیں نا ذرا کھلنا، تو جنہ دے کان بند نے انج کر کے انج کر لو، کھول لو۔ اے روایت سن تو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے رسول اللہ دیو پیارے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرمایا دس یہ کتنا حکم ہے؟ انہاں کیا حکم کے دا نکاح دا؟ آپ نے فرمایا اللہ دا۔ کہا تواڈے کولوں نہیں لینا حق، میرا اللہ کولوں لینا۔ واہ واہ واہ، اپنے رب سے بابا پوچھئے جو میں حق مہر مانگوں وہ دے دیں گے؟ حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوا، جہاں تک اس کی حد ہے وہاں جا کر عرض کی، جواب ملا جاؤ اور جا کر کہو جو یہ طلب کرے ہم وہ دیں گے۔ جبریل امین نے آ کے عرض کی، حضور نے اپنی لگتے جگر نور نظر کو بلایا اور فرمایا میرا رب تو فرماتا ہے جو تو کہے وہ دیتا ہوں، اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا راتوں کو مسلح پر پھڑکتے تڑپتے آپ کو دیکھا ہے میں، اور جتنی میری عمر ہے میرے آپ کو اتنا روتا ہوا کسی کے لیے نہیں دیکھا جتنا آپ گنہگار امت کے لیے روتے ہیں، تو مجھے رب نے آج موقع دے دیا ہے، آپ اپنے رب سے کہیں میری لگتے جگر کہتی ہے میرے حق مہر میں میری امت کے سارے گنہگاروں کی بخشش کر کے جنت عطا کر دے۔ نار رسالت، نار خلافت، عطف نار حیدری۔ یہ دوسرا تن ہے، اور امام حسن اور امام حسین پاک کی شان سنا بھی چکا ہوں، اور پھر ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ اے جی میں حضرت صاحب نے پگڑی شریف امامہ بدیا ہے، اے جی امامہ شریف بدیا ہے، اے کو فتوی نہ ٹھوک دے وے کلپ کٹ کٹ کے کہ انج کہہ دیتا ہے، اس سے مراد امامہ ہے، یعنی جس طرح حضرت نے امامہ زیب سر کیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے زیب سر کیتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ رہے امام حسن ساتھ ہے، ابھی امام حسن کا اٹھان ہے، لڑکپن اٹھان ہے، ہاں جی واپس آ رہے ہیں، ایک بورڈ جان دے ہو نا، بورڈ دے بوٹے تھلے آپ بیٹھے ہیں، آپ دی نالین مبارک امام حسن دی او دے نال مٹی لگی، مٹی حضرت ابو ہریرہ نے امامہ اتاریا، او دے تے مس کیتا، صاف کرنا میں نہیں کہوں گا چونکہ صاف وہ شے ہوتی ہے جو صاف نہ ہو، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، وہاں پلیتی جاتی ہی نہیں ہے، اور رخ بھی کر لے پلیتی ادھر کا پلیتی رہتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اے تواڈیاں وانیاں، اے وانیاں دیو نالیاں، انہاں وچ تواڈے مجھاں دا گوبر ہوندا ہے کہ نہیں؟ تواڈا اپنا موتر ماتر ہوندا ہے کہ نہیں؟ بکری دیاں مینگنا تے مرغی دیاں وٹھاں ہوندیاں کہ نہیں؟ دسو یہ پانی پینا پاک ہے، جائز ہے، اینو پینا جائز ہے، ایدے نال وضو جائز ہے، ایدے نال غسل جائز ہے، استنجا تک بھی جائز ہے۔ ہون پیر شمس الزمان صاحب اور حضرت صاحب، آپ بھی حضرت فرما رہے تھے 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں مجھے فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ وانیاں جا کر نہر میں گریں، واہ بھائی واہ، اگر یہ نہر میں گریں، اب مجھے فتویٰ دیں کہ پاک ہے یا پلیت؟ پاک ہو گیا کام۔ او یار ابھی 2 منٹ پہلے تو پلیت تھی،
اب 2 منٹ 1-2 منٹ ہی گزرے ہیں، حال ہی میں نے بات کی ہے، نہر میں یاد رکھنا، نہر میں وانی گرے تو وانی نہیں رہتی، حسن اور حسین وہ مجمع البحرین ہے، وہ سمندر ہے کہ کوئی پلیتی ادھر جاتی نہیں ہے، جو جا کنیکشن کرے پلیتی رہتی ہی نہیں ہے۔ حق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، حجر حیدری القطب مولا۔ اب سنیں، اور جناب کریم نے اپنا امامہ شریف اتاریا ابو ہریرہ پاک نے، ہیں مسئلہ میں پتہ ہے تھے 2 جملے کہنا چاہنا اجازت ہوئے، میں سوچدا ہاں اے کوئی کتاباں دے جملے کو نہیں جے، کتاباں کو نہیں جے لبنے، اے ملنگ جڑا کمینہ کم طرح بیٹھے ہے، اے دے اندر ایک خیال پیدا ہوندہ ہے کہ ٹردے ہونن نا امام حسن پاک، تو اس مٹی نے دیکھا کہ بو تراب کا بیٹا جا رہا ہے، تو تراب نے قدم چومے کیا بات صدقے، اور وہ تراب لگ گئی، چمڑ گئی، تو وہ نالین کو چھوڑتی نہیں تھی۔ کیا بات، تو ابو ہریرہ پاک نے فرمایا یہ بہت عظمت علی خاک ہے، یہ میری دستار دے ستارے بننے چاہیے دے۔ جناب نے مسئلہ امامہ تے حضرت نے کہا لا تفعل ہکذا انت صاحب جدی، ہیں جی نہ کرو، ہیں جی نہ کرو، انت صاحب جدی، تو میرے نانے دا صحابی ہیں جی نہ کر۔ اگر جواب سنو گے، انہاں کیا صحابی ہوں تبھی تو کر رہا ہوں، صحابی ہوں اس لیے تو ایسا کر رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ سنو، آپ نے فرمایا اے ابن رسول، جو تمہاری عزت اور عظمت اور شان اور بلندی رفعت مقامات کی جو میں جانتا ہوں، اگر یہ امت کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپ کو زمین پر پیدل نہ چلنے دیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرنے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے کلیجے دے ٹکڑوں، اے اہل بیت دی شان ہے، اور حدیثاں تو میرے ذہن جس ویلے سینکڑے دی تعداد اچنے، لیکن اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ حضور نے فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو۔ حضور نے فرمایا نا نچوں انو بلا کے دعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ و حسنم و حسینم و علیہ، انہاں چوہاں نو بلایا، پنجویں نے، 5 تن پاک ہے نا، 5ویں نے انہاں چوہاں نو بلایا، بلا کے فرمایا انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، جس سے تم راضی اس سے میں محمد، جس سے تم ناراض اس سے میں بھی ناراض۔ فرمایا جہدے نال تہاڈی صلح او دے نال ساڈی، تے جہدے نال تہاڈی جنگ او دے نال ساڈی بھی جنگ۔ یہ اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اہل بیت سے محبت رکھو۔ بابا انج نہیں فرماندہ بریلی اللہ، تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، وعدہ کرو بھئی تساں اہل بیت نال محبت رکھو، انشاءاللہ سارے وعدہ کرو۔ آخر اچ میں صرف ایک حدیث شریف تے اپنی گفتگو بند کراں۔ راوی نے دی مولا علی، کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل۔ اے تساں ساریاں کدے پوری توجہ نال، جتنی توجہ نال تقریر سنی،
اس تو 10 گنا زیادہ توجہ نال حدیث سی سننی. سبحان انشاءاللہ. مولا علی پاک فرمانے پہ مینوں سرکار کریم نے فرمایا علی 7 مقام ایسے ہیں موادے 7 موادے 7 مقامات ایسے ہیں جن پر میری اہل بیت کی محبت نفع دیتی ہے. سارے میرے نال رل کے بولو کتنے مقام. اور یہ بھی دسنا بھی تانوں بھی انہاں وچوں کسی مقام تے لوڑ ہے یا نہیں. پہلا مقام فرمایا عند النزع روح نکلتے وقت جب روح کھینچی جائے گی فرمایا میرا رب اسرائیل سے فرمائے گا میرا رب موت تو اس کو ملنی ہے لیکن اس کی موت پہ سختی نہ کر کے اس کے دل میں میرے رسول کی آل کا پیار ہے. نمبر 2 2-3 مقام ہی سن لو کافی نے تواڈے واسطے. فرمایا فی القبر جب قبر کے اندر آپ اور میں جائیں گے حضور نے فرمایا جب میری صورت دکھائی جائے گی اور میری پہچان میں مشکل ہوگی فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا اے علی میرا رب مجھ محمد کی پہچان اس پر آسان فرما دے. 2 مقام ہو گئے. تیسرا بھی سن لو 5 تن پاک دے صدقے 5 سنانا ہوا. فرمایا جب عند الصراط پل صراط سے گزرنے لگو گے فرمایا علی جس کے دل میں میری محبت اور میری اہل بیت کا پیار ہوگا میری دعا اس کے حق میں قبول ہے رب سلم اور وہ خیر سے گزر جائے. تو میں انہوں نے انج گوڑیاں بہ کے چوتھا مقام دسن لگا اکھاں مبارکاں کھولنا. فرمایا تب پھر چوتھے مقام پہ میزان پر اندل میزان نیکیاں تلن دے ویلے جدے دل وچ اہل بیت دا پیار ہوا اودیاں نیکیاں ود جان گیاں اور جب شدت کی پیاس لگے گی حضور غریب نواز پیر سائیں اے وہی مقام ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب زبانیں باہر آئیں پیاس شدت کی پیاس لگے گی میدان معاشر میں حضور فرماتے ہیں علی میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاؤں گا میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاواں گا تو اپنے ہتھاں نال سرکار اپنے ہاتھاں نال میں کٹورا کوثر دا بھراں گا تے علی تینوں بلاواں گا. کینوں بلاواں گا؟ تینوں بلا کے آکھاں گا علی ذرا یہ پکڑ کٹورا جام کوثر اور حشر کے میدان میں ہر اس بندے کو پلا دے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہے. وعدہ کرو بھائی وعدہ کرو. غریب نواز جی سارا حشر دا میدان کتنی مخلوق ہونی ذرا علی پاک دے علم دا اندازہ تا دیکھو نا کہ انہاں نوں پتہ ہونا کہ دے بے شک بے شک ادھے کوئی شک نہیں ادھے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں. آپ نے حق فرمایا. آپ سارے وعدہ کرو اساں محبت رکھاں گے اہل بیت انشاءاللہ. تقریر میری ختم تے ایک التجا ایک بھیک میں مانگتا ہوتا ہوں میں بس اتنا قبول فرماؤ. ایک میری نا میں آخر میں ایک چندہ منگتا ہوتا ہوں بھیک وہ دے دو گے مجھے انشاءاللہ جی سارے وہ یہ ہے کہ وعدہ کرو جب آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے اس وقت ساتھ اس کمینے کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا مانگیں گے بس یہ بھیک دینی ہے. جدوں دعا مانگو گے تو میرے نانو چھڑو میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور پیر سائیں آپ میں نہ لائے گے تو تسی بھی میرا نہ لائے انشاءاللہ. لیکن آج تو بات یہ نہیں کہنا میں بیمار اور تسا بھی نہیں کہنا میں ابو بیمار ہوں ٹھیک نے اے راز ہے اے راز ہے. تقریر ختم ہے میں بس ایک گل سنو اٹھنا نہیں یار تو رش نہ بنانا مہربانی کرنا میں نے جانا دور ہے
میں نے 12 بجے یہاں تقریر کرنی تھی، وہ حضرت کی محبت میں آج یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ میں عرض کروں یہ ایک راز ہے جڑا میں حضرت نو عرض کیتا ہے، پتہ ہے کیڑا جی؟ ایک فقیر دے کول بندے دعا کران گے، رسالہ کشہریہ میں لکھا ہوا ہے، الحمدللہ، ایک تقریر کول بندے گئے حضور دعا کران، تو انہاں آکھیا بھئی دریا جڑا نا کٹیندا پیا ہے تے پنڈ سارا ڈبن لگا، تے دریا یہ جڑا منا ہے نا ساڈا پنڈ والا یہ وڈدا پیا کٹی آوندا ہے، تے تساں مہربانی فرماؤ، انہاں آکھیا کوئی کئی دیو جی تو کئی لے جا کے نا انہاں بھی جا کے ڈانا شروع کر دے، اور انہاں آکھیا فقیرہ تینوں دعا دا آکھیا تو تے سانوں اور چھتی ڈباؤں ہے، انہاں آکھیا میں جڑا جاندا رب نو تسی نہیں جاندے، وہ دو چار انہیں بڑا ماریاں جناب دریا پراں ٹر گئے، بندیاں آکھیا یہ کی ہے، انہاں آکھیا میں اللہ نال رل گیا، اللہ میرے نال، ماشاءاللہ صدقے